पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 3,25,688 हो गई। मुतासर अफराद की तादाद 50 लाख से तजावुज कर गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 93,705, बरतानिया में 45,341, इटली में 32,169, स्पेन में 27,778, फ्रांस में 28,022, ब्राजील में 17,983, बेल्जियम में 9,150 अफराद जानलेवा वायरस का शिकार हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, मरने वालों की तादाद 985 तक पहुंच गई। 45,898 अफराद मुतासर, 13,101 सेहतियाब। सिंध में सबसे ज्यादा 17,947 केस, पंजाब में 16,685, खैबर पख्तूनख्वा में 6,554, बलोचिस्तान में 2,885, गिलगित बल्तिस्तान 556, इस्लामाबाद 1,138 और आज़ाद कश्मीर में 133 केसेस रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ के रुकने पंजाब असम्बली शाहीन रजा कोरोना के बाइस इंतकाल कर गईं। मरहूमा की 4 रोज पहले तबीयत नासाज हुई थी। शाहीन रजा को तबीयत खराब होने पर गुजरांवाला से मेयो अस्पताल लाहौर शिफ्ट किया गया था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का शाहीन रजा के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार। कहते हैं शाहीन रजा मरहूमा की पार्टी के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल और इससे निपटने के लिए इक़दामात पर भी बातचीत की गई। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी मुलाकात में मौजूद थे। पाकिस्तान और मगरबी ममालिक में कोरोना की सूरत हाल मुख्तलिफ है। तरक्की पजीर ममालिक में जिस सूरत हाल का हमें सामना है वो यूरोप से मुख्तलिफ है। वज़ीर-ए-आज़म का वीडियो लिंक पर आलमी इक़्तिसादी फोरम से खिताब। इमरान खान बोले, वबा के सबब 2.5 करोड़ मजदूर बेरोजगार हो गए। कैश प्रोग्राम मसले का कलील मियाद हल है। लॉकडाउन में गरीब तबके की बढ़ती मुश्किलात को भी देखना है। वबा के खिलाफ मुश्तरका आलमी रद्द-ए-अमल होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने टेली हेल्थ पोर्टल का इजरा कर दिया। इमरान खान कहते हैं, कोरोना के बायस मुल्क पर मुश्किल वक्त आया है। लगता है रवां साल कोरोना वायरस रहेगा। जब तक वैक्सीन नहीं आती है कोरोना के साथ रहना होगा। बदकिस्मती से पाकिस्तान में हेल्थ सिस्टम पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में मगरबी ममालिक जैसे हालात नहीं हैं। कोरोना खत्म हो गया फिर भी टेली हेल्थ पोर्टल की जरूरत पड़ेगी। टेली हेल्थ पोर्टल के जरिए किसी भी डॉक्टर से रिजू किया जा सकता है। मुल्क भर में शहरियों को मुफ्त सहूलत फराहम की जा रही है। मुआवन खसूसी तानिया इदरीस की टेली हेल्थ पोर्टल पर ब्रीफिंग। जफर मिर्जा कहते हैं, टेली हेल्थ पोर्टल के जरिए मरीज डॉक्टर से हिदायत ले सकेंगे। टेली हेल्थ पोर्टल पाकिस्तान के हेल्थ केयर का मुस्तकबिल है। तमाम डॉक्टर से दरख्वास्त है इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर इदारों की जानिब से शिकायत में कोताही बरतने और शहरियों के गैर मुतमईन होने पर वज़ीर-ए-आज़म बरहम। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने नोटिस लेते हुए इदारों के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। शहरियों की शिकायत पर मुतल्लिका इदारों के बयानात में तज़ाद। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर 1,06,000 शिकायत को दोबारा खोलने का फैसला। 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक हल शिकायत को मरहलावार खोला जाएगा। 31 जुलाई तक बहुत तहकीकात होंगी और झाड़ू फिर जाएगा। चीनी स्कैंडल में मुलव्विस कोई शख्स नहीं बचेगा। जब तक बुज़दार के साथ इमरान खान है किसी कारकर्दगी की ज़रूरत नहीं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, कोयटा, कराची, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर से आज 30 ट्रेनें चलाई गईं। 60% मुसाफिरों के लिए स्पेशल ट्रेनें भी चलानी पड़ी तो चलाएंगे।
نیب وفاقی وزیر غلام سرور خان کے بعد وفاقی کابینہ کے ایک اور وزیر کے خلاف سرگرم. نیب نے نور الحق قادری کے خلاف تحقیقات شروع کر دیں. نیب ایگزیکٹو بورڈ نے گزشتہ روز وزارت مذہبی امور کے افسران کے خلاف شکایت پر انکوائری کی منظوری دی تھی. وفاقی وزیر سے شکایات کی جانچ پڑتال کے بعد نیب پوچھ گچھ کرے گا. نور الحق قادری پر اختیارات سے تجاوز کرنے اور غلط استعمال کرنے کا الزام ہے. وزیر اعظم سے مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان کی ملاقات. عمران خان نے سینٹ کا اجلاس بلانے کی ہدایت کر دی. وزیر اعظم نے نوجوان پارلیمنٹیرینز کی قانون سازی کے شعبے میں تربیت کے منصوبے کو سراہا. عمران خان کہتے ہیں کہ ہمارے لیے فیڈریشن سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے. سکوک بانڈز پر عالمی برادری سرمایہ کاروں کا مثبت رد عمل حکومت پر اعتماد کا مظہر ہے. وزیر اعظم عمران خان سے معاون خصوصی عثمان ڈار کی ملاقات. عثمان ڈار کہتے ہیں سندھ میں گورنر عمران اسماعیل ٹائیگر فورس کی رہنمائی کریں گے. بلاول بھٹو اسمبلی میں وزیر اعظم کو یکجہتی کی دعوت دیتے ہیں مگر سندھ میں دوہرا معیار کیوں؟ صوبے میں پیپلز پارٹی نے 1,54,000 نوجوانوں کو کیوں روکا؟ ٹائیگر فورس نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھی کام کیا. وزیر اعظم سے تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری برائے مذہبی امور پیر سید حبیب عرفانی اور علماء کرام کی ملاقات. عمران خان کہتے ہیں کرونا کے بارے میں آگاہی پھیلانے اور حفاظتی تدابیر اختیار کرانے میں علماء کرام کا کلیدی کردار ہے. حکومت نے ہر اہم معاملے میں علماء اور مشائخ سے رہنمائی حاصل کی ہے. علماء کرام کی مشاورت اور رہنمائی سے معاملات میں پیش رفت پر یقین رکھتے ہیں. معلوم نہیں کہ کرونا کی وبا کتنا عرصہ چلے گی. وبا کے خاتمے کے لیے دعا کے ساتھ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کی جائیں. احتیاطی تدابیر اختیار کر کے عید کی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے. بھلائی کا کام کسی پر احسان نہیں اپنے تزکیہ نفس کے لیے ہوتا ہے. صدر کا اسلام آباد میں افغان مہاجرین میں راشن تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب. بولے پاکستان برادر ملک افغانستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری کا خواہاں ہے. مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر صدارت ECC کا اجلاس. اقتصادی امور ڈویژن کو G20 ممالک سے متوقع ریلیف کے لیے MOU کرنے کی اجازت. مفاہمتی یادداشت کو کابینہ کی منظوری سے مشروط کر دیا گیا. سپریم کورٹ کی عمارتوں کی مرمت کے لیے 36 کروڑ روپے کی تکنیکی گرانٹ منظور. پاکستان انرجی سکوک 2 پر شرح سود کی ادائیگی کے لیے 10 ارب روپے مختص. IPPS کے ساتھ بات چیت کے لیے قائم کمیٹی کے TORs بھی منظور. ملکی تاریخ میں پہلی بار 200 ارب مالیت کے انرجی سکوک بانڈز کا اجرا. SCCB کے مطابق انرجی سکوک 10 سال کی مدت کے لیے اجارہ کی بنیاد پر جاری کیا گیا. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں پہلی بار 200 ارب مالیت کے انرجی سکوک بانڈز کا اجرا شریعہ کمپلائنٹ فائنینشل انسٹرومنٹ ہے. وزارت خزانہ کے مطابق سکوک بانڈ سے حکومت کو 10 سال میں 18 ارب روپے کی بچت ہوگی. پاکستان میں کرونا کے باعث معطل ہونے والی ٹرین سروس 2 ماہ بعد بحال ہو گئی. پہلی ٹرین پاکستان ایکسپریس صبح 6 بجے مسافروں کو لے کر راولپنڈی سے کراچی کے لیے روانہ ہوئی. دوسری ٹرین صبح 7 بجے راولپنڈی سے لاہور اور تیسری ٹرین صبح 7:30 بجے لاہور سے راولپنڈی کے لیے روانہ ہوئی. ریلوے حکام کے مطابق پہلے مرحلے میں 4 صوبوں سے 30 ٹرینیں چلائی جا رہی ہیں. حکومت پنجاب اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان پبلک ٹرانسپورٹ چلانے کے معاملات طے. آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے ٹرانسپورٹ چلانے کا اعلان کر دیا. صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ جہاں زیب خان کہتے ہیں کہ عوام کی حفاظت اور کرونا سے بچاؤ کے لیے حکومتی SOPs پر عمل درآمد کروایا جائے گا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ کرایوں میں کمی کی صورت عوام تک پہنچنا چاہیے. 2023 کے انتخابات میں مکمل طور پر بائیو میٹرک سسٹم لانے کا فیصلہ. بائیو میٹرک کا پہلا تجربہ 3 ماہ بعد گلگت بلتستان میں کیا جائے گا. 88% گلگت بلتستان کے لوگ حق رائے دہی بائیو میٹرک سسٹم سے کریں گے. سینٹ الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ روکنے کے لیے بھی اقدامات کرنے کا فیصلہ. سینٹ کا الیکشن وزیر اعظم کے انتخابات کی طرز پر ہوگا. اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کا اصولی فیصلہ کیا گیا.
سینٹ انتخابات میں شعاع اینڈ کے ذریعے انتخابات چاہتے ہیں. شعاع اینڈ کے ذریعے ہارس ٹریڈنگ کا خاتمہ ممکن بنایا جا سکتا ہے. اصلاحات کے لیے قانون سازی کے بارے میں دونوں ایوانوں میں اکثریت چاہیے. اعظم سواتی کی پریس بریفنگ. شفقت محمود بولے نئی سفارشات کے تحت الیکشن پلان کو 4 ماہ پہلے حتم شکل دینا ہوگی. انتخابات سے 4 ماہ پہلے حلقہ بندیوں کو بھی حتمی شکل دینا ضروری ہے. سندھ حکومت نے ایس او پیز کے ساتھ نماز عید کی اجازت دے دی. ناصر شاہ کہتے ہیں کہ گورنر راج کی ان کی پرانی خواہش ہے جو پوری نہیں ہوگی. ہمیں ٹائیگر فورس کے نام پر اعتراض تھا، اب بھی ہے. سعید غنی بولے سپریم کورٹ میں بات ہوتی ہے تو آپ ہم سے جواب مانگتے ہیں. وہی جرم اگر دیگر صوبوں میں ہوتا ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں. وفاق نے فیصلہ واپس نہ لیا تو عدالت جائیں گے. پی ٹی آئی اراکین سندھ اسمبلی کا سندھ حکومت کے خلاف اسمبلی میں احتجاج. اراکین اسمبلی بلڈنگ کی سیڑھیوں پر دھرنا دے کر بیٹھ گئے. اپوزیشن اراکین کی صوبے میں نافذ سندھ وبائی ایکٹ کی سنگین خلاف ورزی. ایس او پیز نظر انداز. این کیو ایم رکن وسیم قریشی کی سندھ حکومت کے خلاف مذمتی قرارداد بھی منظور کر لی گئی. رہنما ایم کیو ایم پاکستان خواجہ اظہار کہتے ہیں کہ ہسپتالوں میں ہر مریض کو کرونا سے متاثرہ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے. 2 ماہ میں ہارٹ اٹیک یا دوسری بیماری سے کوئی نہیں مرا. صوبے میں کوئی بھی سندھ حکومت کے اقدامات سے مطمئن نہیں ہے. صوبائی حکومت دیگر شہروں کو نہیں صرف کراچی کو بند کرنا چاہتی ہے. پیپلز پارٹی نے عوام کے پیسوں سے سندھ بینک کھڑا کیا.